والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، محترم بزرگوں، جب بھی مسجد پاک میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ ویسے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ شرعاً منع ہے، لیکن جب آپ نفلی اعتکاف کی نیت سے ہوں گے تو یہ ضمناً جائز ہو جائے گا. تو میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے. نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ شخص میرے نزدیک تر ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں، محترم بزرگوں، زندگی کے قیمتی لمحات تیزی کے ساتھ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے نزدیک سے نزدیک تر کر رہا ہے. جس طرح ہم سے پہلے آنے والے لوگ لاکھوں اربوں بلکہ کھربوں کی تعداد میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح ان قریب ہم بھی سامان سفر آخرت باندھنے والے. جس طرح ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ہم نے ان کی جگہ لے لی، اسی طرح بہت جلد ہماری جگہ بھی کچھ نئے چہروں کو دیکھا جائے. جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کثیر سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعد وفات خواہش شدید کے باوجود پھر کسی عمل خیر کا موقع نہ ملے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں موت ہمیں آت بوچے، جلدی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. اس سے پہلے کہ غفلت میں گزاری ہوئی زندگی پر حسرت و افسوس کے عذاب میں مبتلا ہوں، ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری شروع کر دیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی نیکی کے لمحے کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موت پھر دوبارہ اسے کرنے کی مہلت دے یا نہ دے. الحمدللہ عز وجل مختصر وقت میں اپنے دامن کو نیکیوں کی لازوال دولت سے بھرنے کے لیے ایک مدنی موقع صلاۃ و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے UK لیول اجتماع کی شکل میں عنقریب حاصل ہونے والا ہے. ایوری ایئر ہر سال یہاں UK میں پوری UK لیول کا اجتماع گھمکول شریف مسجد میں ہوتا ہے. تو یہ نیکیاں اکٹھا کرنے کا موقع عنقریب ہمیں میسر آنے والا ہے. یہ سالانہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی UK لیول کا اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ عز و جل 24 جولائی اگلے ہفتے، یعنی جو ہفتہ آ رہا ہے 24 جولائی کو 11 بجے سے لے کر عصر تک جامعہ مسجد گھمکول شریف میں اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. میری مدنی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس کے فیوز و برکات کا اندازہ کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے. لہٰذا اس سال آپ بھی اس میں ضرور حصہ حاصل فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل شرکت کا ارادہ کرنے سے واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو مکمل طور پر اپنی آغوش میں لیے رکھے گی اور آپ ایسے انعامات کے مستحق ہوں گے کہ جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا.
ان میں سے چند انعامات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو نیت کرتا ہے۔ اسی طرح امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرو تو اچھی اچھی نیتیں کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسے پاکیزہ اجتماعات میں شرکت کرنا بہت عظیم عبادت ہے، اور نیک کام کرنے کی نیت کرنا بھی نیکی ہے۔ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بہت سے نیک کام کرتا ہے، فرشتے ان کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے ان اعمال کو اس بندے کے نامہ اعمال سے مٹا دو، کیونکہ اس نے یہ اعمال میرے لیے نہیں کیے ہیں، اور فلاں فلاں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی اس نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دراصل اس نے ان کاموں کی نیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جیسے ہی آپ شرکت کا ارادہ فرمائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں فوراً نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جلدی جلدی یو کے لیول اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجیے۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دین کے راستے میں مال خرچ کرنا، اجتماع میں شرکت کے لیے جانا، وہاں قرآن و حدیث کے مطابق بیانات ہوتے ہیں، ان کو سننے کی نیت سے گھر سے جو ہے وہ نکلنا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، گاڑی ہے تو اس کا اگر پیٹرول کچھ خرچ ہو گیا ہے، یا جو بھائی جو ہے وہ کوچز کر کے پورے یو کے سے اجتماع کے لیے آ رہے ہیں، الحمدللہ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 63 کوچز آلریڈی بک ہو چکی۔ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جو خرچ ہو جائے دین کے راستے میں، میرے میٹھے میٹھے اسلام اس کے بارے میں سنیے کہ پھر جب شرکت کے لیے اور دوران شرکت جتنا بھی خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے اخروی لحاظ سے ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوگا۔ جیسا کہ شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ترمذی شریف سے بیان کی۔ آئیے اب آپ کو علم کی مجلس کی طرف جانے کے فضائل بتاتا ہوں۔ کسی کو علم دین کے حصول کے لیے سفر اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ جیسا کہ شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ